بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہے معصوم الاصغر، ہے معصوم الاصغر، ہے معصوم الاصغر، ہے معصوم الاصغر۔ تیر ہر ملدا چلیا مک گئے اصغر دے سہا، لوریاں سکدیاں رہیاں۔ لوریاں سکدیاں رہیاں۔ آدھا پیاں دکھا پتار کو مات تو پانی منگدا، تے پیا بل وچ رو شبیر شاہ تسے فالذين آمنوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المال والبنون فتنة وقال الإمام حسين بن علي عليه الصلاة والسلام حجور طابت وطهر الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا محرم کی بیاری مجلس ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کی ذات پاکستان کے کونے کونے میں اور دنیا میں جس مقام پر بھی اسے بھی یہ اشر ہمارے اللہ کی سب کی حفاظت فرمائے. خالق کی ذات ہمیں ان شب و روز میں امام مظلوم کے حقیقی عزادار اور مادرداروں میں شمار فرمائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو موضوع میں نے چنا ہے، جو جتنے دن میں آپ کے ساتھ ہوں، ادھر انتہائی اہم موضوع ہے اور میں پورے 10 دن کوشش کروں اسی کے بارے میں گفتگو کروں. انتہائی اہم موضوع، انتہائی اہم. میرے اور آپ کی آخرت اور عاقبت اس سے جڑی ہوئی ہے اس موضوع کے ساتھ. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، وہ ہماری فقط آخرت کی پریشانی نہیں، دنیا کی بھی پریشانی ہے. اور وہ پریشانی وہ ہے جس اللہ کی ذات نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا تھا، انما المال والبنون فتنہ. اللہ کی ذات نے فرمایا میں جس کو مال دیتا ہوں اس کا بھی امتحان لیتا ہوں، جس کو اولاد دیتا ہوں اس کا بھی امتحان دیتا ہوں. اور برادر جانتے ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے، انما المال والبنون فتنہ، یعنی اولاد اور مال کچھ نہیں ہے سوائے آزمائش کے. ایک امتحان ہے، امتحان کے سوا کتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان. میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کی دنیا کی بھی پریشانی، آپ کی آخرت کی بھی پریشانی. دنیا کی پریشانی خود بیان فرمائی اپنے چوتھے امام نے. ایک حضرت کا رسالہ ہے جسے رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، بڑا پیارا زبردست آؤٹ کلاس. قبلہ یقین اس کے اقتباسات بیان کرتے ہوں گے جمعہ کے خطبات میں. اس میں حق بتائیں گے کہ خالق کا مخلوق پہ کیا حق ہے، مخلوق کا خالق پہ کیا حق ہے، ماں باپ کا اولاد پہ حق، اولاد کا ماں باپ پہ حق. صحیح پر بیان فرمایا کہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر. ضرب حق الولد، تیرے بچے کا تجھ پہ حق ہے. انت علام، یہ بات تیرے علم میں ہو، تجھے پتہ ہونا چاہیے. یہ بات 2 2 4 کی طرح تیرے لیے حل ہونی چاہیے. انہم منکا فی عدل دنیا و فی الآخرہ. فرمایا یہ بچہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہے، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہے. یہ میں نے سمجھ بچہ وہ چیز دو. فرمایا بچہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر تیرے ساتھ ہے. دنیا میں ساتھ ہی تو بڑی واضح سی بات ہے. لیکن اولاد نیک کام کرے، لوگ ماں باپ کو چہروں سے یاد کرتے ہیں. بڑی پیاری تربیت کی. اولاد غلط کام کرے پھر لوگ ماں باپ کو برا کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، ماں باپ کی بدن کی ایک روح کی. نبی سیدہ نے فرمایا نا، ماں باپ فرمایا ایک تیرے بدن کے ماں باپ ہے. جس ماں کی شکم سے تو دنیا میں آیا، جس باپ کی سوچ سے تو دنیا میں آیا، یہ تیرے بدن کے ماں باپ ہے. جن کا شخص کی کارڈ میں نام لکھا ہوتا ہے، یونیورسل میں نام لکھا ہوتا ہے، تیرے بایو ڈیٹا میں جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑتا ہے، یہ تیری دنیا کے ماں باپ. اور فرمایا ایک تیری روح کے، یہ تیرے بدن کے ماں باپ، ایک تیری روح کے ماں باپ ہیں. فرمایا محمد اور علی یہ 2 ہستیاں جو امت کے روحانی باپ ہیں. روح کے ماں باپ ان کو قرار دیا. اور معصوم کو اس بات کو بڑھ دکھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، روحانی باپ ہو جعفر صادق علیہ السلام جیسا، اور روحانی اولاد ہو مجھ جیسی، آپ جیسی. تو یہاں پر جب آقا فرماتے ہوتے ہیں، آقا فرماتے تھے اذا ان احد منکم اذا ادى الامانه وحسن الجواب وحسن خلقه وحسن الجوار وقيل وقام الصلاه وآتى الزكاه. فرمایا تم میں سے
اس کو یہ اچھے کام کرتا ہے نا، نماز ادا کرتا ہے، زکات دیتا ہے اپنی، اور ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے اچھے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کہا جائے قیل ھذہ ابو جعفر، جب لوگ کہتے ہیں اس کی یہ تربیت اس کے روحانی باپ جعفر صادق نے کی ہے، آقا فرماتے ہیں یسرنی ذالک، ایسے مومن کے اس عمل سے ہم خوش ہوتے ہیں اور ہم چودہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَإِذَا قَالَ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، اگر معاملہ الٹ ہو گیا، بندے نے نماز کوئی نہ پڑھی اور کہنے والے نے کہہ دیا شیعوں میں نماز ہے ہی کوئی نہیں، قرآن نہ پڑھا کہنے والے نے کہہ دیا فلاں کے دوست نے ان کو قرآن بھلا دیا، اگر تیرے کسی برے عمل کی وجہ سے کہا دے کہ یہ ھذہ ابو جعفر، اس کے امام نے ایسی تربیت کی ہے، فرمایا یدخل علی فلاح، فرمایا یہ بات مصیبت بن کر ہمارے دل پہ اترتی ہے۔ بتایا تھا ثابت ہے جب امام کا، اور جب آقا خدمت کائنات کو کوئی گناہ کیا تھا، آقا نے فرمایا تھا لماذا تسکو رسول اللہ، میرے نانا کا دل کیوں دکھاتا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کے نانا پر مٹی چلے دفن ہو گئے، میں کیسے ان کا دل دکھاتا ہوں؟ فرمایا ما تعلم ان اعمالکم تعرض علی رسول اللہ، پر میں نہیں جانتا تمہارا ایک ایک عمل میرے نانا کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنی اولاد کے دامن میں گناہ دیکھ کر میرے نانا پریشان ہوتے ہیں۔ اولاد دنیا میں جڑی ہوئی ہے ماں باپ کے ساتھ، نتھی ہے ماں باپ کے ساتھ اولاد دنیا میں، اچھا کرے گی لوگ ماں باپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، برا کرے گی لوگ ماں باپ کو برے لفظوں میں یاد کریں گے، یہ میری آپ کی دنیا کی بھی پریشانی ہے۔ آپ کی ایسے بتوں میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں کہ جو بندے گھر سے باہر نہیں نکل سکے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، لیکن اولاد نے اتنا ان کا نام تباہ کیا، رسوا کیا کہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے۔ فرمایا من کا فیاض دنیا، یہ بات تیرے علم ہونی چاہیے کہ یہ بچہ دنیا میں تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، فیاض دنیا وہ فی الآخرہ، دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہے اور آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہے۔ چلو دنیا کی بدنامی ٹھیک، لیکن آخرت میں تو یہ بچہ میرے ساتھ نہ ہوتا، فرمایا آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہے۔ آپ کی چھٹی بات سے پوچھے گا تو مولا آپ کے دادا نے جو فرمایا کہ بچہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ آخرت میں بھی، دنیا تو سمجھ آ گئی، لیکن آخرت میں بچے کے ماں باپ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آقا نے فرمایا روز قیامت ہوگا، نامہ اعمال ہاتھ میں، عبادات سے بھرے ہوئے نامہ اعمال، حج زکات روزہ نماز عزاداری کا وضو کربلا، نیک اعمال سے بھرے ہوئے نامہ اعمال لے کر خوشی خوشی کچھ لوگ جب جائیں گے نا جنت پاک جنت کی طرف، جنت اور جہنم کے دروازے پر جو معمول فرشتے ہیں وہ اس کا نامہ اعمال کھول کے دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن میں بہت ڈگریاں لے کے جاتا ہوں، میری ڈگریاں کس کام کی جاتی، اگلا بندہ ہے جو میری فائل کھولنا ہی پسند نہ کرے، وہ فائل کھولے گا تو میری ڈگریاں دیکھ گا، جب وہ میری فائل کھولنا پسند ہی نہیں کرتا، نہیں کھولتا میری فائل، پورے فائل طریقے سے واپس کر دیتا ہے، میری کوئی ڈگری میری کسی کام کی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال ان کے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ربی پوچھا مولا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ آخر الزمان کے وہ باپ ہیں جو خود تو نماز پڑھتے تھے، خود روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن ان کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کی کوئی فکر نہ تھی۔ ناراض نہیں ہونا، ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے، نمازی ترین باپ اولاد کی فکر کوئی نہیں ہے۔ میں آپ میری تصدیق کریں گے اس بات میں، جو بندہ دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نا، میں اب آپ کوئی بندہ دو رکعت نماز پڑھ لی نا، وہ پھر سوچنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے ایپ، میں تو پاک صاف ہو گیا، میں تو بہت متقی ہوں، میں نے اللہ پہ بہت بڑا احسان کر دیا، اب اللہ میرا ممنون ہے، اللہ کا میرے شکر گزار ہونا چاہیے، میں تو نبی کے قریب قریب میرا مقام ہو گیا، میں دیکھوں اوروں میں کیا کیا عیب ہے۔ اور آپ کے جو امام نے پتہ کیا فرمایا تو مکارم اخلاق کے اندر آپ کے آقا فرماتے پروردگار مومن کو اس کے عیبوں میں اتنا مصروف کر دے وہ کسی اور کے
پہ نگاہ نہ کر سکے. اپنے ایبوں میں مصروف کر, اپنے ایبوں میں. میں حقیقت یا فرض کروں گا کہ بعض ہمارے اپنے علاقے میں ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کو جانتے ہوں, بہت بڑے دیندار, بہت بڑے دیندار, بزرگ علماء کے قدموں لوگ پہ بیٹھنے والے, لیکن ساری زندگی لوگوں کے ایپ ڈھونڈتے رہے. میں تو نمازی ہوں, فلاں پتہ بے نماز ہے, فلاں قرآن نہیں پڑھا ہوا, فلاں کی بیٹی ایسی ہے, فلاں کا بیٹا ایسا ہے. تو لوگوں کے ایپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر کی خبر ہی کوئی نہ ہوئی. اب یہ اندازہ لگا لینا, اگر میں مولانا اسماعیل صاحب کے کپڑے سے میرا جو دام کا کون سا دام ہے, کہ مجھے اپنے دام نظر آئیں گے پھر ہے جو دوسروں کے کپڑوں کے دام ڈھونڈتا ہے, اسے اپنے دام نظر نہیں آتے. بڑے بڑے دیندار ہو گئے جن کی اولادوں کا بیڑا غرق ہوا, انہیں پرواہ کوئی نہیں تھی اپنے بچوں کی, میرا بچہ جا کہاں پہ رہا, کس جگہ پہ میرا بیٹا چل رہا ہے. اور میں آپ کو زمان کے اوقات جن کو اپنی بچوں کی دین تربیت کی کوئی فکر نہ تھی, یہ بغیر نام اعمال چیک کیے سیدھے مسئلے جہنم ہوں گے. یہ بہت بڑی, یہ میں فرض کروں گا, یہ بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان. اب بولنا تھا پہنچ جاتا. اس اتنے بڑے امتحان میں خاص طور پر اللہ جس کو بیٹی نے, یاد کروں گا بات جا کے ساتھ, جس کو خالق بیٹی نے, وہ میرے امتحان میں پاس تو بہت بڑی پوزیشن ہے. پاک ٹیبل کی حرکت آئی تھا نا, بندہ پریشان تھا, حضور نے فتح پریشان کیا, اس نے کہا پہلے 4-5 بیٹیاں تھیں, اب سوچا تھا خالق بیٹی کی, اللہ نے پھر بیٹا دیا, اللہ نے پھر بیٹی دے دی, اب 6 بچیاں ہوتی ہے, پریشان ہوں تو کیا کروں. نبی نے فرمایا اللہ نے جو بچیاں دی ہے نا, ان کی ویسی تربیت کر جیسے میں نے اپنی زہرا کی تربیت کی. فاطمہ کی تربیت کی ہے. اس نے اللہ کا بھی پھر ملے گا کیا, فرمایا جو اپنی بچی کی اچھی تربیت کرے گا, ہو بابا انا کہا تیرے فل جنہ, جیسے میں محمد کی 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہے, اچھی بیٹی کا باپ جنت کی ہر منزل پہ میں محمد کا ساتھی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند کر صلوات. اچھی بیٹی کا باپ جنت کی ہر منزل پہ میں مصطفیٰ کا ساتھی. لیکن یہ فائدہ اچھی بیٹی تربیت کرنے کا. تو پھر دور مقام پر رسول نے فرمایا, فرق دنیا سے بندہ اٹھتا ہے, نام اعمال بند ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہم 6 بھائی ہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں. میرے میٹرک میں 800 میں سے 600 نمبر تھے ان سائنس. تو ماموں والے صاحب نے کہا بھائی اس کو پڑھائی کورس اور FSC وغیرہ کرائیں, اس کے بعد پھر چلو یہ مدین میں چلا جائے گا. والد صاحب نے کہا کیا پتہ پھر یہ کہاں چلا جائے گا. انہوں نے فرمایا کہ یہ بچہ میں نے رکھا ہوا اپنی آخرت کے لیے. اس وقت اس بات اس کا غور فرمائیں, اس بات کا آپ یہاں سے جڑیے اپنے بچے کے ساتھ. معصوم نے فرمایا بندہ دنیا سے اٹھتے نام اعمال بند ہو جاتا ہے, نام اعمال, لیکن بڑے کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, نام اعمال کھلا رہتا. کچھ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں, نام اعمال کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہو تو دنیا سے کہ پھر بھی نام اعمال کھلا ہوئے. بہت سارے بندوں کی مثالیں تھیں. ایک اور میں اس بندے کی مثال تھی جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا. دنیا میں تلاوت کرنے والے کا نام اعمال بند نہیں ہوتا, کھلا رہتا ہے. وہ کیسے؟ معصوم نے فرمایا ایسے من قرأ القرآن, دل میں دل کی محبت رکھ کر جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, خلق اللہ بکل حرف ملکا, اس کے پڑھے ہوئے ایک حرف کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. یسبح لہ الی یوم القیامہ, یہ فرشتہ قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا, ثواب قرآن کے قاری کو ملتا ہے. اور یہ خود قبلہ صاحب سے صاحب لگوائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 18 یا 19 حرف ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بابا یہ 18 یا 19 حرف ہے جو قرآن کی نیت سے خالی پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 سے لے کر 19 فرشتے اللہ اس کے لیے پیدا کرتے تھے. کیلکولیٹر لے کر بیٹھ کے پوری علامت کا حساب لگ رہے ہیں اور وضو فرماتے ہیں جب 50 آیتیں پڑھتے ہیں پھر تو حد بھی ختم ہو جاتی ہے. قرآن کا کم از کم حق ادا ہوتا ہے جب 50 آیتیں مومن پڑھ لیتا. اس کی رسالت الرسول میں فرمایا, اسی رسالت الرسول میں آپ کے شوق امام نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے. فائدہ ہوتا ہے مجھے کچھ قرآن پڑھنے کا مروم کو فائدہ پہنچتا ہے, لیکن فرمایا قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے. انه عهد حق القرآن ان تعلم ان وحد بینک و بین خالق. فرمایا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ اور بندے کے درمیان لکھا ہوا ایگریمنٹ ہے. شاعری پڑھ جائے اللہ بندے کے درمیان, یعنی اس وقت دوسری ایک طرف سائن پہ گئے, دوسری طرف سائن تیرے خالق کے گئے. اس پہ غور کر کتنا خوش قسمت ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, خالق کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, پروردگار کے ساتھ معاملہ کیا ہے. 50 آیتیں فرمایا کم از کم روز اس کی پڑھا کر. نہیں نام اعمال تو کچھ بندوں کا نام اعمال کھل رہے تھے, دنیا سے چلے گئے نام اعمال کھلا, اس میں اعمال درج ہو رہے ہیں مسلسل. دوسرا فرمایا جو بندہ اچھی سنت قائم کر جائے, ایک اینٹ مسجد میں لگا دی, درگاہ میں لگا دی, کوئی ہاسپٹل بنوا دیا, کوئی پل بنوا دیا, کوئی سڑک بنوا دی, کوئی نالا بنوا دیا, اچھا کام کر گیا. جب تک اس کام اس پہ عمل ہوتا رہے گا, لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, نام اعمال میں ثواب جاتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا ولد یدعو لہ, ایسی اولاد چھوڑ کے جا, اتنی پیاری تربیت کر کے جا, اولاد تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اگر اولاد کو اسی والی ہو تو یاد کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں, مرنے کے بعد برزخ کا کیا ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ رابطہ کیسے کیا جاتا ہے, برزخ کو تو خبر کو نہیں ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے اپنے مضمون کے لیے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ٹیشو پیپر نسل جو ہے جس کی تربیت جس کو بتایا ہی نہیں ہے, ماں باپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے, دعا کرنا بتایا ہی نہیں ہے, وہ کب دعا کرے گی اپنے ماں باپ کی. سر میں ایسی اولاد چھوڑ کے جائے یدعو لہ, جو تیرے لیے دعا کر رہی ہے. اور وہ پھر حکایت سچی ہے. ایودھیا میں ایک آدمی جس فرما رہے تھے وہ حکایت سچی ہے. جس قبر سے عذاب اٹھ گیا تھا مگر اس وجہ سے کہ بیٹے نے مولانا کے پاس خالی جا کے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, کوئی پاک دے دشمن تے لعنت, ہر محمد والے محمد برادر صلوات. یہ 10 دن میں آپ جو بنا رہے ہیں, یہ 10 دن جو کچھ کربلا میں ہوا وہ بھی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اس سے بڑی اہمیت اولاد کی تربیت کے موضوع کی نہیں ہو سکتی کہ کربلا میں جو کچھ تھا ماں کی تربیت. اور ساتھی بڑے پیارے والا ارشاد فرماتے ہوتے ہیں, فرماتے جب جنگی خیبر تھی, جنگی خیبر میں ادھر سے مدد ادھر سے بولے متقیان, وہ پہلے کہتا تھا کہ لوگوں جانتے ہوئے کون ہوں, آگے سے مان کا بھاگ جاتا تھا. لیکن جب علی بن ابی طالب آئے, اس نے ڈرانے کے لیے کہا قسمت لی امی مرحبا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی بن ابی طالب ڈرے نہیں, اسی وزن میں فوراً فرما دیا سمت لی امی حیدرا, اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہمارے ساتھ میں کہتے ہیں ارشاد فرماتے وہ فرماتے ہیں مرحب کا میدان جنگ میں اپنی ماں کو یاد کرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک مشرک انسان ہے, کافر انسان ہے, اس کا نہ قول حجت نہ اس کا فعل حجت, لیکن علی بن ابی طالب جیسے معصوم انسان کا مرحب کے مقابلے میں اپنی ماں کو یاد کرنا یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے انسان کو.
کی تربیت کے بیچ میں خدا جانتا ہے اگر میری آواز کی جا رہی ہے ہم کسی مذہب کو چڑھانے کے لیے یہ 10 دن نہیں مناتے بلکہ یہ 10 دن منانے پر تمام اہل اسلام کو شیعہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بڑے پیارے جملے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام فرماتے ہیں کہ محرم و سفر رہا زندہ لے کے ہزاری نہ گزاری جب فرق اس کی سفر سے بھی شاید لوگوں کو محرم اور چیلم نہ بلانے دینا چونتا محرم و سفر زندہ اسلام زندہ جب تک یہ محرم اور چیلم لوگوں کو یاد رہے گا لوگوں کو اسلام یاد رہے گا یہ اتنی محنت اور یہ دیکھیں چلو وہ شیعہ کے ایک مصر کا رائٹر ہے اس نے کہا اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء اس نے کہا اس اسلام کا آغاز محمدی ہے بقا حسینی ہے اب دیکھیں 10 دن میں انہیں ایسا کام کیا مولا حسین نے کہ رائٹر کو کہنا پڑا اسلام جب تک ہے تب تک حسین نہیں بھلایا جا سکتا اسلام جڑا ہوا حسین کے ساتھ جو اسلام قیامت تک کے لیے جس کربلا نے بچایا اس کربلا کی بنیاد کا مولا حسین نے خود بیان فرمایا 10 محرم کو خود ارشاد فرمایا فرمایا تم قیامت تک میرے اصحاب سے بیعت کا مطالبہ کرتے رہو ادھر سے انکار کی آوازیں آتی رہے گی حضور دعوت بطور کمال ہمارا نہیں کمال ہمیں پالنے والی ماں کا حضور دعوت بطور فرمایا یہ انکار ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے یہ ان ماں کی وجہ سے ہے جو خود بھی پاک تھی جن کی جھولیاں بھی پاک پوری تاریخی کو وابستہ کر دیا ماں کی اچھی تربیت کے ساتھ اور یہ عوام محرم مناتی نہیں سیکھتی ہم اس گھر سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آئیے آج پہلی مجلس ہے اس مبارک موضوع کا آغاز کرتے ہیں ہمیں روایت پیغمبر سے اسلامیت کی روشنی میں تربیت نہ کرنے کے منفی اثرات تربیت کرنے کے مثبت اثرات میں نے اپنے سامنے عرض کیے چاہتے بطور نمونہ بطور مثال آئیے ذرا اور دیکھیے نا یہ کتنی زبردست بات ہے میں یہ مسلسل جلد نمبر 15 بات میں بھی عرض کروں گا بابا قبول اولاد میں اب چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تجھے بیٹی دے تربیت اچھی کر اللہ 3 بیٹیاں دے اچھی تربیت کر اللہ 2 بیٹیاں دے اچھی تربیت کر بنت الواحدہ نے 1 بیٹی کو تربیت اچھی کر بیٹی نہیں ہے بہن کی اچھی تربیت کر بہن نہیں ہے پھوپھی کی اچھی تربیت کر فرمایا جو کسی خاتون ایک خاتون کی اچھی تربیت کرے گا اذا قام یوم القیامہ جب قیامت کے دن ہوگا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم بھیجا جائے گا حجبتہ من النار یہ اچھی خاتون تربیت کرنے والے اور جہنم کے بیچ میں دیوار بن جائے گا یہ خود ایک 6-7 دن کا موضوع بن جاتا ہے میں یہ بیان کرتا رہوں کہ اچھی تربیت کے فائدے کیا ہیں یہ بیان کرتا ہوں لیکن میں آپ کو اسلامیت دلانے کے بعد ادھر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آئیے اللہ کی اس کائنات پر بنائے ہوئے سب سے پیارے گھر سے اٹھتے ہیں کہ ہم اپنی اس نسل کی تربیت کیسے کریں اس میں ہمیں کبھی اس گھر کا فرمان دیکھنا پڑے گا اور کبھی اس گھر کا کوئی عمل اور کردار دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ وہ پاکیزہ گھر ہے جس گھر کا فرمان بھی حجت اور ان کا کیا ہوا ہر کام بھی حجت ہم جب لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ سنت تباہیہ سنت کیا چیز ہے بابا جی ہم 3 چیزیں سنت میں کہتے ہیں قول المعصوم وہ فعل المعصوم وہ تقریر المعصوم معصوم جو فرمائے وہ بھی سنت جو کر کے دکھائے وہ بھی سنت اور کسی کے کام کی
سنت ہے۔ آئیے اس کائنات کے سب سے پیارے گھر سے ہم ذرا پوچھتے ہیں، ذرا سیکھتے ہیں کہ ہمیں بچے کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ ایک کربلائی نظر میں یاد رکھیے گا، ایک کربلا گزر گئی ہے، اس سے بڑی کربلا آگے آ رہی تھی، ایک بڑی کربلا آگے آ رہی تھی۔ اس کربلا نے اسلام کو سہارا دیا تھا، لیکن جو کربلا باپ ہے یہ اس نے اسلام کا نفاذ کرنا ہے۔ امام کی القاب میں سے کہ امام جو ہے وہ دین کے معطل شدہ احکام کا نفاذ کرنے والے ہیں، محکی معالم دین، دینی علوم کو نئی زندگی دینے والے ہیں۔ امام علیہ السلام کے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے، اپنی نسل کو تیار کرنے، امام علیہ السلام کے انقلاب کے لیے جب امام علیہ السلام تشریف لائے اس کے لیے اپنی نسل کو ہم نے تیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے اپنی نسل کو امام علیہ السلام کے انقلاب کے لیے۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اس اولاد کی تربیت کے امتحان میں سے کامیاب نکلنے کے لیے آل محمد نے کون سا راستہ بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلا نقطہ اولاد کی تربیت میں، اولاد کی تربیت کا ٹائم کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال، اولاد کی تربیت کا رسول نے وقت کون سا بیان فرمایا؟ دو وقت بتائے، جیسے ہوتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کام کا بہترین، فلاں کام کو کرنے کا بہترین وقت یہ ہے، اگر یہ وقت مس ہو جائے تو پھر فلاں وقت، جیسے نماز کا اصل وقت اور بہترین ٹائم وقت ہے، اگر اس میں نہ پڑھ سکے تو پھر فلاں وقت ہے، یہاں کتنی دیر تک ٹائم ہے۔ ایک بہت بنیادی وقت ہے اولاد کی تربیت، اور جو بندہ وہاں نہ کر سکے پھر اس کے لیے پھر رسول نے ایک اور ٹائم بھی بیان فرمایا۔ اولاد کی تربیت کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ مولانا متقیان نے بیان فرمایا، فرحق ولادک، تیرے بچے کا حق یہ ہے تحسین اسمہ، اس کا نام اچھا والمبالغہ فی تعدیبہ، اس کی تربیت میں انتہائی کوشش کر۔ بھائی جانتے ہیں مبالغہ کہتے ہیں انتہائی کوشش کو، انتھک محنت کر اپنے بچے کی تربیت کے لیے۔ اور تیسرا فرمائے اختیار ہوئے والدہ سے، جب شادی کر رہا ہے اپنے لیے بیوی نہ چن، اپنے آنے والے بچے کے لیے ماں چن۔ یہ خاتون کل بچے کی ماں بنے گی تو کیسے ہوگی؟ یہ میرے بچے کی ماں، اور یہاں پر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا گلٹر از ناٹ گولڈ، ہر چمکنے والی شے سونا نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بیوی اچھی ہو لیکن آپ کے آنے والے بچے کے لیے اچھی ماں ثابت نہ ہو۔ بیوی نہ چن، بچے کے لیے ماں چن، آنے والے بچے۔ اور یاد رکھیے جس بندے نے اپنے بچے کے لیے اچھی ماں چن لی، علماء علم اخلاق فرماتے اس نے بچے کی تربیت کا 90% کام انجام دے دیا۔ بدلو بھی نہ چھوڑے، جس نے اچھی ماں چن لی اپنے بچے کے لیے، بچے کی تربیت کی بنیاد بن گئی، 90% کام ہو گیا۔ سوال یہ کہ چل میں اور آپ کو تو کرنا تھا کر چکے، ابھی تو نوجوان السلام آ رہی ہے جی، کیسی خاتون کو چنے تاکہ کل وہ اچھی اولاد کی ضامن ہو۔ لیکن معصوم نے بڑی تفصیلی گفتگو ہے، بہت تفصیل ہے اس میں اس پہ سب میں نہیں جاتا۔ آپ کو معصوم بھی ہے ان کے کلام سے خارج ہوتی، نقطے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور نقطے اتنے پیارے ہیں کہ آپ میں سے ہر بندہ
شرائط ہیں یہاں، لیکن بس نے جوڑ نکال کر بتایا. فرمایا اس خاتون کا کردار، دین اور اخلاق دیکھ. یہ سب سے پہلی بات، دین کردار اور اخلاق کی کیسے، یہ سب سے پہلے دیکھ کہ دین کردار اور اخلاق کیسے. فرمایا وہ خضرا دمن. ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جملہ بڑا اچھا کہتے ہیں کہ شادی دو خاندانوں کو بندھن ہے. بات ٹھیک ہے، خالی کہ جس خاتون سے میں شادی کرتے ہو وہ خود بڑی اچھی ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ شادی دو خاندانوں کا بندھن ہے، دو افراد کا بندھن نہیں ہے، دو خاندانوں کا بندھن ہے. فرمایا وہ خضرا دمن. فرمایا کہ اس سبزی سے بچو جو گندگی کے ڈھیر پہ پلی ہے. راوی نے پوچھا کہ وہ خضرا دمن، بولے یہ خضرا دمن کے گندگی کے ڈھیر پر پلنے والی سبزی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا امرأۃ حسناء فی منبت السوء. فرمایا وہ ایسی حسین عورت ہے جو آلودہ ماحول میں پروان چڑھی. جس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں اس سے بچو. کردار اور سیرت اس کا بھی اچھا ہو، اس کے گھر کا بھی اچھا ہو، یہ ضروری ہے. بولے وہ تو کیا کیسا باپ، جب عباس جیسا بیٹا چاہیے تھا تو یہ نہیں کہ میں علی کافی ہوں عباس جیسا بیٹا دنیا میں آنے کے لیے. فرمایا نہیں، عقیل ایسا وفادار بیٹا ہونے کے لیے علی جیسا باپ کافی نہیں ہے، بلکہ کسی وفادار گھر کی خاتون کا ہونا بھی ضروری ہے. حضرت نے وہاں ماحول کی بات کی، وہاں ماحول کی بات کی تھی. فرما کی ایسے خاندان کی عورت کے لیے چلو جس خاندان کی عورتیں وفادار بچے جنم دیتی ہوں، بہادر وفادار بچوں کو جنم دیتی ہوں. علی بن ابی طالب جیسا باپ کافی نہیں ہے، عباس جیسے بیٹے کی خاطر ماں چاہیے. ماحول دیکھ، کردار دیکھ، ماحول دیکھ، سیرت، دین، کردار، اخلاق، ان چیزوں کو دیکھ. خاتون نمازی ہے، بے نماز ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے. دو لفظ بڑے پیارے میں کہہ دوں، لفظ پیارے جو پھر سال کہتے پھر دوہرا جاتا ہوں. آپ کے معصوم کے باپ سے پوچھیں گے کہ مولا ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. اب دیکھیں نا، فرض کریں جب رشتہ کے بائک سے لینا ہو، آپ گئے فرض کرو تو گجرا والا شہر کے ماحول کیا، ابھی آپ کو تو کوئی نہیں پتا کہ ان کے گھر کا ماحول کیا ہے. معصوم نے اتنا پیارا طریقہ بتایا، فرمایا تمہیں 2 منٹ میں سمجھ آ جائے گی. کیا 2 باتیں بیان فرمایا سب سے پہلی بات ان تکون عزیزۃ فی اہلھا. فرمایا اس عورت سے شادی کر کے اپنے گھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. یہ سمجھ آ جاتی ہے، یہ 5 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے اس بچی کی فیملی میں کتنی ریسپیکٹ ہے. ایک اور طریقہ بتایا، فرمایا ایک اور طریقہ بھی ہے کیا. فرمایا اس سے شادی کر جس کی بول چال، اٹھنے بیٹھنے میں آنکھ میں حیا جھلک رہا ہو. مغتدل خاتون، منہ پھٹ خاتون تو ہر کسی میں فری ہو جاتی اس سے شادی نہ کرنا. فرمایا ہم لوگوں سے شادی نہ کرنا. اس کی وجہ یہ وراثت میں اپنے بچوں کو احساس حقارت دے گی. بچہ ہمیشہ اپنے آپ کو کم سمجھے گا. بھائی محفل میں منتقل ہوتی ہے یہ صفات ماں باپ سے اولاد پر، خاص طور پہ ماں سے منتقل ہوتی ہے. اچھی ماں کا انتخاب انتہائی بنیادی، انتہائی بنیادی. میں نے فرض کیا تھا کہ پچھلے سال کیا تو بڑا زبردست واقعہ ہے. ایک بہت بڑی شخصیت عراق کی، وہ رشتہ مانگنے کے لیے ایک مجتہد کے گھر گئے. رشتہ مانگنے والا بھی مجتہد تھا، جس سے رشتہ مانگ رہے تھے وہ بھی مجتہد تھے، اور جس خاتون کا رشتہ مانگ رہے تھے وہ بھی درجہ اجتہاد پہ فائز تھی. اب پریشان نہیں ہونے کہ مولانا صاحب عورت مجتہد ہو سکتی ہے. جی عورت مجتہد ہو سکتی ہے لیکن مرجع تقلید نہیں ہو سکتی. اجتہاد کمال ہے، مرجعیت کمال نہیں ہے. اللہ نے کسی کمال سے عورت کو معلوم نہیں رکھا. اور جہاں پر بات تھی ایڈمنسٹریشن کی، عورت کے پاس کی بات نہیں. نظم و نسق کرانا عورت کے پاس کی بات نہیں ہے. مرجعیت ایک ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے، اللہ نے نہیں دیا عورت، لیکن کسی کمال سے روکا نہیں ہے. ایت اللہ سستانی جتنا علم حاصل کر سکتی ہے اور پابندی کوئی نہیں ہے. لیکن جب معاشرے کا نظام چلانا پڑے گا، مرد مرد کی کرسی
بڑے پیارے سے ارشاد فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات نے کمال سے مزین ہونے کے لیے عورت کو زیادہ وسائل دیے ہیں، یعنی عورت کو زیادہ اسلام نے عورت کو کم حق دیے، مرد کو زیادہ دیے۔ تو محمد جوادی فرماتے ہوتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کمال اپنے اندر لانے کے لیے عورت کو زیادہ وسائل دیے ہیں۔ کچھ مثال دیتے ہوتے ہیں، فرماتے ہوتے ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، ضدی، ہٹ دھرم، سخت مزاج ہوتا ہے، جس بات پہ بولتے ہیں اس بات پہ ہٹ جاتا ہے، رکھتا نہیں اس بات سے۔ لیکن عورت کی طبیعت میں لچک اور نرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط رستے پہ چل پڑے تو آرام سے واپس آ سکتی ہے۔ اس نرم مزاجی کی بنا پر حق کو جلدی قبول کر لیتی ہے۔ قتل کا کیا اثر ہوگا کہ ہر کمال کا رشتہ مانگنے والا مجھتے، جس سے رشتہ مانگ رہے وہ بچی کا باپ مجھتے، جس خاتون کا رشتہ مانگ رہے وہ بھی مجھتے۔ وہ جب رشتہ مانگو تو نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ عیب ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بیان کرے، فرمایا میری بیٹی کی آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ان اعضاء میں سے کوئی عضو نہیں ہے میری بیٹی، اللہ نے دیا ہی نہیں کوئی عضو۔ پریشان کرنے لگا ایک معذور خاتون ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ بلا یہ آپ وضاحت فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ ان میں سے کوئی نعمت بھی کی ایک انسان کو نہ دے؟ فرمایا اللہ نے وہ آنکھیں نہیں دی جو حرام منظر دیکھے، اللہ نے بےہودہ باتیں سننے کے لیے کان نہیں دی، اللہ کی ذات نے فضول باتیں کہنے کے لیے زبان نہیں دی۔ کردار کی بصیرت اور کردار کی دنیا انتخاب ہوا، اور میں نے پچھلی سال کی جملہ بھی عرض کیا تھا، آپ میں چلے یاد ہی کو نہیں ہوگا۔ آپ کے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تھا اللہ کی ذات نے سب سے پیارا گھر جس کے بارے میں فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس گھر سے لؤلؤ اور مرجان نکلے تھے اسرائیل کی شکل میں۔ اللہ نے یہ گھر کس بنیاد پہ بنایا تھا؟ خالق نے خود بنایا تھا، تو کس بنیاد پہ بنایا تھا؟ تیرے چھٹے امام نے فرمایا تھا اللہ کی ذات نے علی اور فاطمہ کا اس لیے جوڑا آپس میں ملایا تھا، اس لیے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفن من آدم و عیسیٰ۔ اللہ نے ادھر فاطمہ کے کمالات کو دیکھا، ادھر علی کے ابن ابی طالب کے کمالات کو دیکھا، ادھر فاطمہ کی سیرت کو دیکھا، ادھر علی کی سیرت کو دیکھا، ادھر فاطمہ کا کردار دیکھا، ادھر علی کا کردار دیکھا، ادھر فاطمہ کی عبادت دیکھی، ادھر علی کی عبادت دیکھی، اتنی یکسانیت تھی۔ اگر اللہ کی ذات علی جیسا باکمال انسان پیدا نہ کرتا کوئی نبی بھی زہرا کے برابر نہ۔ جبل ہو رہی تھی جنگ صفین میں تیروں کی بچھاڑ ہوئی، سرکار وفات ایک لمحے کے لیے نہیں رکے، لیکن ایک اور فرزند تھے حضرت کے جو رکے قدم جن کے مالک نے کہا تھا یا یہ بیٹے دونوں آپ کے ہیں، ایک قدم رکھے دوسرے کے نہیں رکے، فرمایا اس کی ماں اور ہے اس کی ماں اور ہے۔ اس لیے آپ اگر اچھی اولاد چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ناراض نہیں ہونا، میرے شیڈول بہت ٹائٹ ہے، میں ایک جگہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، میں 4 منٹ نہیں پڑھنا چاہتا، زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس رات پر مجھے جب بجٹ عمل کرنا پڑا تو اس میں میرا اگلے شیڈول بنتا ہی اس طریقے سے ہے کہ میں بالکل ٹائم ٹو ٹائم آگے جاؤں۔ ٹھیک ہے، کیا سے مطلب پہنچے نہیں پہنچیے ٹھیک ہے۔ محرم کی بڑی داستان ہے، جب انسان نظر آ جاتا ہے آپ کے 8ویں باب کے بارے میں ابن شبیب کہتا ہے میں نے پھر محرم کے چاند کے بعد کبھی امام رضا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ خود فرماتے تھے ابن شبیب ان کو دبا کے فم کے حسین، ابن شبیب اگر اپنا بھی مار دیا جب مجھے کیوں رویا کر حسین غریب کو رویا کر۔ ایک عجیب سو گئے پوری دنیا میں
جانتا ہے ماحول سوگوار ہو گیا، ہر طرف یا اسٹیٹ کی صدایں ہیں، آپ کو کہیں سے بھی نئی آواز آئے گی گانے بجانے کی، شیعہ سنی سب کے گھروں سے حسین کی آوازیں بلند ہیں۔ یہ کیسا درد ہے، یہ کیسا دکھ ہے۔ اصل کیا کہ چھٹی جلد میں روایت موجود ہے، اپنی چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا مولا آخر کربلا میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ آل پیغمبر کے ہونے والا پہلا ظلم نہیں ہے؟ جیسے پہلے بڑے بڑے مشکل مراحل گزارے آل محمد نے، آپ کے نام اپنا جنازہ بے گوروں کو فتح پڑا رہا، آپ کے دادا علی ابن ابی طالب کو مسجد کے پرامن ماحول میں ضرب لگی، آپ کی دادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، امام حسن جنازہ سنم الجبا کا جنازہ قبرستان سے واپس گھر آیا۔ حالانکہ پہلی مصیبت نہیں ہے، لیکن عجیب بات ہے، اتنا درد نہ پاک پیغمبر کی مصیبت میں، اتنا سوگ مولا علی کی شہادت سے دل میں نہیں ہے، اتنا درد اللہ کی ذات نے دار مرضیہ کی ایام فاطمیہ میں نہیں رکھا، جتنا کرب اور درد اللہ کی ذات نے اس محرم کے 10 دنوں میں رکھا۔ مولا کیوں محرم میں اتنا درد ہے؟ آپ کی چھٹی امام نے رو کر فرمایا تھا جب یمنی چادر کے نیچے میری دادی کے گھر میں 5 تیرے باغ جمع ہوئے تھے نا، اللہ اکبر، سر میں 5 تیرے باغ جمع ہوئے تھے، آیت تطہیر کا نزول ہوا تھا، فرمایا سب سے پہلی شخصیت 5 تیرے باغ میں سے پاک پیغمبر دنیا سے اٹھے، بہت بڑا خلا پیدا ہوا، لیکن نبی کی جنازے پر روکنے کے لیے حسنین، رونے کے لیے حسنین موجود تھے، ہماری دادی زہرا موجود تھی، ہمارا دادا علی ابن ابی طالب موجود تھے۔ فرمایا جب ہماری دادی کا پہلو زخمی ہوا، ہماری دادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اصحاب کساء میں سے 2 ہستیاں موجود نہ تھی، لیکن علی ابن ابی طالب بھی رو رہے تھے، حسنین شریفین بھی رو رہے تھے۔ جب میرے چچا حسن کا جنازہ قبرستان سے واپس گھر آیا، اصحاب کساء میں سے اور تو کوئی نہیں تھا، لیکن میرے دادا حسین اپنے بھائی کے جنازہ بھی اٹھا رہے تھے، زاروں قطار رو بھی رہے تھے۔ سر میں تو مجھ سے سوال کرتے حسین کا غم کیوں زیادہ ہے؟ سر میں جب میرا دادا حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نیند سے زمین پہ آیا، اصحاب کساء میں سے کوئی رونے کے لیے موجود نہ، اللہ اصحاب کساء میں سے کوئی رونے کے لیے موجود نہ تھا۔ اس لیے قیامت تک اتنا سوگ پہنچنے پاک میں سے اور کسی کی شہادت میں اللہ نے نہیں رکھا جتنا درد خالق کی ذات سے میرے دادا حسین کی شہادت کے یاد میں رکھے۔ اللہ کی دعا کر تو خالق کی ذات ہمیں مولا حسین کے رونے والوں اور رلانے والوں میں شمار کرے۔ رونے والا بس منظر ایسا بنا، غریب کربلا نے بدن سے کی تیاری، عجیب ماحول سے تیاری کی، کبھی اپنا زہرا کی قبر پر، کبھی اپنے نانا کی قبر پر، نانا فرق ہوگا، آنا ابن تو ملتے گا، نانا میں تیرا نواسا ہوں، نانا میں تیری بیٹی کا بیٹا ہوں، نانا مجھے تمہیں جس قبر نبوت میں بٹھا کے مدینہ کی گلیوں کی سیر کرواتا تھا، آج مدینہ میں تیرے حسین کو پناہ نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر، کبھی اپنا زہرا کی قبر پر، کبھی اپنے نانا کی قبر پر۔ یہ 28 رجب کا دن تھا جب غریب نے وطن سے سرختے سفر باندھ لیا، یہ اس بیوی کو پتہ چلا جس کے نکاح نامے میں شرط تھی، عبداللہ ہر دن میں کم از کم ایک مرتبہ میری زینب کو حسین سے ضرور ملوانا، اور اگر کبھی حسین وطن چھوڑنے کا ارادہ کرے میری زینب کو روکنا نہیں ہے۔ استاد العلماء قبلہ بولے علی کی بیٹی روتی ہوئی اپنے گھر گئی، جناب عبداللہ کی آنکھ کھلی، فرمایا زینب کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا عبداللہ حسین چھوڑ کے جا رہے اپنا وطن، اللہ اکبر، تو مجھے اجازت دے میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ تمہیں یاد ہے میرے نکاح میں میرے بابا نے شرط رکھی تھی کبھی بھی آپ مجھے یاد کریں، لیکن اتنا بات تیرا بھائی کس ملک کے سفر میں جا رہے ہیں؟ رو کے فرمایا میرا بھیا عراق جا رہا ہے۔ عبداللہ کہتے بیوی عراق کے ڈاکو کو جا علی کی بیٹی اللہ فرمایا نہیں زینب کبریٰ عراق کا ماحول تیرے قابل نہیں، علی کی بیٹی اپنے بھائی سے کہہ دے عراق والوں نے آپ کے بھیا سے بے وفائی کی، آپ کے بابا سے بے وفائی کی، آپ نے جہاں بھی جانا ہے لیکن خدا نہ عراق نہ جائیے، عراق نہ جائیے۔ یہ جملہ سننا تھا، استاد العلماء پڑھا کرتے ہیں خدا آپ کو کرمٹ کرنا جنت نصیب کرے۔ فرماتے ہیں زینب کبریٰ نے کہا عبداللہ اگر آپ راضی نہیں ہے نا زینب نہیں جاتی حسین کے ساتھ، لیکن اگلی بات میرے اختیار سے باہر ہے، علی کی بیٹی کون کی بات تیرے اختیار سے باہر ہے؟ فرمایا حسین کا قافلہ چلے گا ادھر زینب کا جنازہ، ادھر حسین کا قافلہ چلے گا ادھر زینب کبریٰ کا جنازہ اٹھے گا۔ اب کام کرے قبر
پہلی رات قبلہ آگے ممبر چھوڑ دوں اب کام کرے قبر کی پہلی رات ہو تیری میری قبر میں تیرے ایمان ہے تشریف لائیں گے مولا امام حسین علیہ السلام ہمارے جتنے مرحوم میں سب قبر میں آج کی رات تشریف لائیں گے میرے والد صاحب باقی سے آپ کی قبر میں شہزاد صاحب کی بلا برادر افتخار کی جو مرحوم ہے سب کی قبر میں تشریف لائیں گے مولا حسین میرا ایمان ہے ہمارے مرحوم عرض کریں گے آپ کا کیوں تکلیف اور میں ایک دن کو کرسی گئی آپ کی پہلی بچہ اس مجلس میں تیرے بیٹا موجود تھا تیرا بھائی موجود تھا تیری بہن تیرا نوازہ موجود تھا سب نے مل کر میری مربت نے سلام کیا میں حسین سلام کے جواب دے سلام ربی کہتا آتی رات کا وقت تھا جب سادات کے گھر پر آ کر محمد بیٹھنے لگے سب سے پہلے ایک پردہ دار بی بی نکلی جس کے ہاتھوں پہ چند دنوں کا بچہ حالات نہیں ہے تو نام نے مراد پھیلا کے بیٹھے صاحب سے بتاتے ہیں گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے کتنا سا خاتون آرام کرتی ہے کسی علاقے میں 6 مہینے کسی علاقے میں 2 مہینے کسی علاقے میں خاتون 40 دن آرام کرتی ہے لیکن روایت کی بتا کہ 28 رجب کو اثر 18 دنوں کے تھے نہ ماں صبر کے قابل ہے نہ بچہ صبر کے قابل ہے کوئی روایت نہیں کہتی اور ماں حسین میرا اثر صبر کے قابل نہیں ہے میں نہیں جا سکتی روایت کہتی ہے زینب بعد میں سوار ہوئی رباب پہلے تو اجرکم اللہ بس 2 جملے نامت تمام راوی کہتا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا 13 سال کا لوگ ہیں جاؤ اپنی اماں کو سوار کرنے آ گیا راوی کہتا بی بی آتی نہیں کسی کو بھائی سوار کرنے آیا کسی کو بیٹا سوار کرنے آیا کسی کو شوہر نے سوار کیا ہر بی بی کو ایک وارث نے آ کر نیند پہ سوار کر دیا لیکن راوی کہتا آخر میں سادات کے گھر کا دروازہ کھلا